بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام برادران اور خواہران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خداوند متعال ہم لوگوں کو توفیق عنایت فرمائے کہ حقیقی معنوں میں معارف قرآن و اہل بیت کو سمجھ سکیں۔ الحمدللہ ہماری بحث توحید اور شرک کے معیار کے بارے میں تھی۔ گزشتہ چند جلسات میں عرض ہوا کہ قرآن مجید توحید اور شرک کے بارے میں دقیق معیار ہمارے ہاتھ میں دیتا ہے، اور یہ تو واضح سی بات ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید جس چیز پر ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید کے بارے میں بہت زیادہ قرآن مجید میں گفتگو ہوئی ہے، اور یہ وہ توحید ہی ہے کہ جس کو تمام انبیاء کا ہدف بعثت قرار دیا گیا ہے۔ یعنی خداوند متعال نے جتنے انبیاء رسول انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، ان تمام انبیاء اور رسولوں کی زبان پر توحید کا کلمہ تھا، اور ان کی دعوت کا بنیادی ترین مقصد بھی یہ توحید ہے۔ بالکل واضح سی چیز ہے یہ۔ قرآن مجید کو انسان اگر اوپر سے ہی فقط دیکھے تو یہ چیز بالکل روشن اور عیاں ہے کہ توحید ہدف انبیاء ہے، بنیاد دعوت انبیاء یہی توحید ہے۔ مثلا سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا۔ البتہ اس قسم کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس روئے زمین پر جہاں جہاں انسان آباد ہے، جو امت ہے، اس امت کے اندر خداوند متعال نے رسولوں کو بھیجا ہے، انبیاء کو بھیجا ہے۔ اب ہمیں بہت سارے علاقوں کا پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر کون سا نبی آیا، کون سا رسول آیا، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن قرآن مجید صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور عقل انسانی بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا۔ اس رسول کا پیغام کیا تھا؟ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یا اسی طریقے سے سورہ انبیاء کے اندر بھی یہی مضمون موجود ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، کہ ہم نے تجھ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں، یا اگر لفظی ترجمہ کروں تو ہم نے تجھ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی طرف ہم نے یہ وحی کی کہ انہ لا الہ الا انا، کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے سوائے میرے، فاعبدون، میری عبادت کرو۔ کہ واضح طریقے سے یہ آیات بتاتی ہیں کہ ہر نبی جو آیا ہے اس نبی کا پیغام یہی پیغام توحید ہے۔ یہاں تک قرآن مجید کسی اور مقام پر اسی نقطے کو تمام گزشتہ شرائع میں مشترک قرار دیتا ہے کہ تمام شریعتوں کے اندر یہ توحید کا پیغام مشترک ہے۔ مثلا قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے
قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے میرے حبیب تم کہہ دو اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف، اس بات کی طرف کہ سواء بیننا و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان وہ مشترک ہے۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور خدا کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک نہ کریں۔ یہ اہل کتاب سے قرآن مجید کی گفتگو ہے کہ اہل کتاب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ واحد کلمہ ہے کہ جو آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ تعالو آؤ تم لوگ کس طرف؟ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، وہ کلمہ، وہ چیز جو آپ کے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ وہ کون سی چیز مشترک ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور خدا سے کسی قسم کا شریک نہ بنائیں، خدا کے لیے کوئی بھی شریک قرار نہ دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ توحید تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی ہدف رہا ہے، اور ہر نبی جو بھی آیا ہے خدا کا بھیجا ہوا، اس نے شرک کے ساتھ مبارزہ کیا ہے، شرک کے ساتھ وہ لڑا ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ توحید بنیادی ترین چیز ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس توحید کو اچھے طریقے سے سمجھے۔ اس اعتبار سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، توحید کی مختلف صورتوں کو ہم بیان کر رہے تھے کہ ہم لوگ پہنچے تھے توحید فی الربوبیہ میں، کہ عرض ہوا کہ خداوند متعال نہ فقط قرآن مجید میں اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ خالق ایک ہے، بلکہ پروردگار عالم یہ بات بھی بیان کرتا ہے کہ اس پوری کائنات کا مدبر اور اس پوری کائنات کو چلانے والا بھی فقط ایک خدا ہے۔ اس ایک خدا کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات کو نہیں چلاتا۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، امور کی تدبیر کون کرتا ہے؟ بھلے یہ لوگ بھی کہیں گے، اگر اپنی فطرت کی طرف متوجہ ہوں تو تدبیر کرنے والی ذات فقط اور فقط خدا کی ہے۔ یہ توحید ربوبی تھی کہ جس کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے اس صورت کے بارے میں، کہ یدبر الامر، سورہ یونس میں ہم نے عرض کیا کہ تدبیر کرنے والا خدا ہے، یا اسی طریقے سے سورہ رعد کے اندر بھی عرض ہوا کہ یدبر الامر، خوب امور کی تدبیر کرنے والی ذات فقط اور فقط خداوند متعال کی ہے۔ یہ توحید ربوبی ہے۔ برخلاف مشرکین یہاں پر عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ خالق ایک خدا ہے، لیکن اس خالق نے مختلف جو موجودات بنائے ہیں، پھر ان موجودات میں بعض موجودات کو مختلف چیزوں کی تدبیر حوالے کر دی ہے۔ یہ مشرکین کا عقیدہ ہے۔ مثلا خداوند متعال نے فلاں امور فلاں رب کے حوالے کیے ہوئے، فلاں امور فلاں رب کے حوالے کیے ہوئے، فلاں امور فلاں رب کے حوالے کیے ہوئے، اور مشرکین کا تصور یہ ہے کہ یہ خدا کے مقابلے میں رب ہے، اور یہیں پر قرآن مجید کی یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے من دون اللہ، اور یہیں پر قرآن مجید جو مشرکین کو کہتا ہے کہ تم خدا کے علاوہ کسی کو پکارتے ہو، یعنی اس ذہنیت کے ساتھ، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس پس منظر کو، اس ذہنیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان آیات کا غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آگے چل کر ذکر کروں گا کہ ایک ہمارے یہاں مخصوص طرز تفکر ہے جو تمام مسلمانوں کو مشرک قرار دیتا ہے، اور اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے ان مشرکین کی ان آیات کو نقل کرتا ہے، جو مشرکین کے بارے میں آیات ہیں ان کو نقل کرتا ہے، کہ جن آیات میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی خدا کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، من دون اللہ، خدا کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، وہ مشرک ہے۔ تو اب اس قسم کی آیات کو لے کر فوراً یہ دوسرے مسلمانوں پر فٹ کر دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پس آپ جو کہتے ہیں یا محمد، آپ جو کہتے ہیں یا علی، آپ جو کہتے ہیں یا حسین، گویا کہ آپ بھی خدا کے علاوہ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، اور غیر اللہ کو پکارنے والا قرآن واضح طریقے سے کہتا ہے کہ وہ مشرک ہے۔ یہ ان لوگوں کی ذہنیت ہے کہ انشاءاللہ میں ان آیات کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ یہاں پر فقط اجمالی نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ ساری آیات ان مشرکین کے بارے میں ہے،
اور مشرکین کے جو اعتقادات ہیں، مشرکین کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا کے مقابلے میں الہہ مانتے ہیں، خدا کے مقابلے میں اللہ مانتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی طرف ناظر ہے۔ مثلا ایک آدھ آیت کی طرف اشارہ کروں، اگرچہ ابھی میں فی الحال اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ لیکن مشرکین کا تصور یہی ہے، اور قرآن مجید جگہ جگہ پر اس نقطے کو بیان کر رہا ہے۔ مثلا سورہ ہجر کی آیت نمبر 96 آیت، وہاں پر خداوند متعال مشرکین کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ کہ جو خدا کے ساتھ دوسرے خدا کو قرار دیتے ہیں، خدا کے علاوہ دوسرے خدا قرار دیتے ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، خدا کے ساتھ دوسرے الہ مانتے ہیں، معبود برحق کے ساتھ دوسرے معبود قرار دیتے ہیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں پر آیت میں دیکھ رہے ہیں کہ مشرکین کا عقیدہ یہ ہے خدا کے مقابلے میں وہ بھی معبود ہے۔ یا مثلا سورہ فرقان میں 25واں سورہ ہے، اس میں آیت نمبر 68، وہاں پر خداوند متعال فرماتا ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ، وہ مومنین کہ جو خدا کے ساتھ دوسرے الہ کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ یعنی یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، دوسرے معبود کو قرار دیتے ہیں۔ یا مثلا اسی طریقے سے سورہ مریم میں 81 آیت ہے کہ وہاں پر پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، یہ خدا کے علاوہ دوسرے آلہہ اور دوسرے خداؤں کو اپنے لیے خدا قرار دیتے ہیں، خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبودات بناتے ہیں، دوسرے الہ اور دوسرے خدا قرار دیتے ہیں لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے لیے مایہ عزت بنے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت میں بھی روشن طریقے سے یہ نقطہ واضح ہو رہا ہے کہ مشرکین کا عقیدہ یہ ہے من دون اللہ، خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود اور اپنا الہ اور اپنا خدا بناتے ہیں، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے۔ یا ایک اور آیت بھی سورہ انعام کی ذکر کر دوں اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ مشرکین سے بات ہو رہی ہے۔ یا اسی طریقے سے سورہ انعام میں ہی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب ابراہیم نے اپنے ابی درست ہے کہ عربی زبان میں باپ کے لیے آتا ہے، لیکن چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ بہرحال یہ اور بات ہے، اس بات کی طرف میں نہیں جاتا، خود قرآن میں قرینہ بھی موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے پالنے والے کو کہا، وہ جو آزر ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم ان بتوں کو اپنے لیے خدا قرار دیتے ہو؟ تو یہ جتنی بھی آیات ہیں یہ ساری کی ساری آیات اس نقطے کو بیان کر رہی ہیں کہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کے مقابلے میں دوسرے خدا بھی ہیں، بے شک خالق ایک مانتے ہو لیکن رب ایک سے زیادہ مانتے تھے، کہتے تھے کہ خداوند متعال نے چند بنائے اور اس کے بعد خود نعوذ باللہ ایک سائیڈ پر ہو گیا اور یہ رب ہے کہ جو کائنات کی تربیت کر رہے ہیں، جو کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں۔ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، اور اس پس منظر میں قرآن مجید جگہ جگہ پر یہ کہتا ہے کہ من دون اللہ، خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا نہ بناؤ۔ لیکن کس عنوان سے، کس کے بارے میں گفتگو ہے؟ یہ ان مشرکین کے بارے میں گفتگو ہے جو خدا کے علاوہ دوسروں کو اپنا واقعاً رب قرار دیتے ہیں۔ انہی مشرکین کو کہا جاتا ہے کہ خدا کو چھوڑ کر آپ غیر اللہ کو پکارتے ہو۔ خب فقط پکارنا شرک کا سبب نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں آگے چل کر اس کو بیان بھی کروں گا انشاءاللہ، پکارنا اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ رب ہے،
یہ شرک کا باعث بنتا ہے، نہ کہ کسی نے کسی کو پکار لیا آپ فوراً کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہو گیا، کسی نے یا محمد کہہ دیا یہ شرک ہو گیا۔ بھائی اس نے یا محمد اس مشرکانہ عقیدے کے تحت تھوڑی کہا ہے۔ انسان مشرک اس وقت کہے گا جب یہ پکارنا اس عقیدے کے ساتھ ہو کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا معبود ہے، یہ میرا خدا ہے، تبھی شرک کا سبب بنے گا۔ نہ کہ جہاں پر بھی آپ نے سن لیا کہ کسی مومن نے ایک مرتبہ یا محمد یا علی یا حسین کہہ دیا، آپ فوراً اس کو مشرک بنا دیں۔ ایسے تو نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیات کے پس منظر کو کاٹتے ہیں، سیاق و سباق کو کاٹتے ہیں۔ قرآن مجید جو مشرکین کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر یہ فقط اپنے مقصد کے طور پر ایک خاص نقطے کو لیتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ پورے عالم اسلام کو مشرک بنا دیتے ہیں۔ خوب یہ غلط ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ یحرفون الکلم عن مواضع۔ ایک مرتبہ یہودی تھے، یہ بھی یہودیوں کی طرح تفکر ہے کہ قرآن مجید کی بات، قرآن مجید کا جو پیغام ہے اس پیغام کو اپنی اصل سے کاٹ دیتے ہیں، اس میں تحریف کرتے ہیں۔ خوب یہ ہے تعریف کہ مشرکین کے اعتقاد کو آپ نہ سمجھے، اس کو کاٹ دیں آگے پیچھے سے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ آئے اور پوری امت مسلمہ کو۔ اور یہ لوگ جو مشرک کہتے ہیں، یہ آپ شیعوں کو فقط نہیں کہتے، تمام شیعہ سنی جو اس قسم کے اعتقادات رکھتے ہیں ان تمام لوگوں کو یہ مشرک بناتے ہیں۔ کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں بہت ہی مفصل طریقے سے خداوند متعال نے توفیق دی تو گفتگو کریں گے۔ فی الحال میں نے فقط اشارہ کیا کہ یہ جو قرآن بولتا ہے من دون اللہ، یہ جو قرآن بولتا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، یعنی اس مشرکین کے عقیدے کی طرح غیر اللہ کو نہ پکارو، یعنی دوسرے لفظوں میں مشرکین کی طرح نہ سوچو کہ خدا کے مقابلے میں دوسرے رب بھی ہیں۔ بلکہ اگر ایک مومن کا عقیدہ یہ ہو کہ جیسا کہ ہم توحید ربوبی میں بار بار بیان بھی کر رہے ہیں اور کل بھی کسی حد تک وضاحت کی تھی، اور انشاءاللہ آج بھی اسی گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے تاکہ توحید ربوبی کے تمام زاویے ہمارے سامنے کھل کر روشن ہو کر سامنے آ جائے کہ ہر مسلمان کا، مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ رب فقط ایک ہے۔ رب خداوند متعال کی ذات ہے، امور کی تدبیر کرنے والا فقط خدا ہے، اس پوری کائنات کو چلانے والا فقط خدا ہے، خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں چلاتا۔ خدا ہی ہے یدبر الامر، امور کی تدبیر کرنے والا خدا ہے۔ یہاں تک ہم کل پہنچے تھے۔ اچھا، ایک مہم سوال جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس سوال کو یہاں پر بیان کرتے ہیں تاکہ توحید ربوبی اور زیادہ کھل کر ہمارے سامنے آ جائے، تاکہ اس قسم کے جو چھوٹے موٹے اشکالات لوگ کرتے ہیں ان تمام اشکالات کے جوابات بھی ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا جس طریقے سے خالق خدا ہے، اسی طریقے سے اس کائنات کا رب بھی خدا ہے، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے کہ خداوند متعال کائنات کی تدبیر کرتا ہے؟ یعنی آیا اس کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کے اندر جو امر بھی رونما ہوتا ہے، جو کام بھی ہوتا ہے، اس کام کو مستقیم اور ڈائریکٹ طریقے سے خداوند متعال انجام دیتا ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں اس کائنات کے اندر جتنے امور آپ دیکھتے ہیں وہ سارے کے سارے مستقیم طریقے سے خداوند متعال انجام دیتا ہے۔ مثال دوں، آپ کو پیاس لگتی ہے، خوب آپ کی پیاس کو آیا مستقیم اور ڈائریکٹ طریقے سے خدا بجھاتا ہے؟ آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کی بھوک کو ڈائریکٹ اور مستقیم طریقے سے خدا بجھاتا ہے، ختم کرتا ہے؟ اس دنیا کے اندر جو روشنی پیدا ہوتی ہے، آیا ڈائریکٹ اور مستقیم طریقے سے وہ خدا روشنی دیتا ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ جو پورا سسٹم اور یہ جو پوری کائنات خدا نے بنائی ہے، اس پوری کائنات کو پروردگار عالم مستقیم طریقے سے، ڈائریکٹ طریقے سے خود ہی کر رہا ہے۔ خود ہی کر رہا ہے، یعنی بیچ میں کوئی بھی سبب نہیں بنایا اور کسی چیز کی کائنات میں تاثیر نہیں ہے، کہ انشاءاللہ اس کو واضح کر رہا ہوں۔ یعنی کیا؟ یا نہ اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال نے جو یہ کائنات بنائی ہے، اس کائنات کو اس طریقے سے بنایا ہے
کہ اس کائنات کے اندر بعض چیزوں کے لیے خداوند متعال نے سبب بنایا ہے۔ آیا اس کو ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کائنات کس طریقے سے ہے؟ یہ جو پوری دنیا آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اس پوری کائنات کو، اس پوری دنیا کو آپ جب مد نظر رکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بعض چیزوں کے لیے سبب بنتی ہیں۔ مثلا اگر آپ کو گرمی چاہیے تو آپ آگ جلاتے ہیں، اور یہ آگ ہے جو آپ کو گرم کر رہی ہے۔ اگر آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ پانی کی طرف جاتے ہیں، یہ پانی ہے جو آپ کی پیاس کو بجھاتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک لگتی ہے آپ کھانے کی طرف جاتے ہیں، یہ غذا آپ کی بھوک کو مٹاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر اگر ہم روشنی چاہیے ہمیں، تو بڑے پیمانے پر روشنی کا سبب سورج بنتا ہے۔ یہ سورج کی روشنی ہے، یہ تمازت ہے جو بہت ساری زندگی اور حیات کا باعث بنتی ہے۔ آپ اگر تصور تو کریں، اس دنیا کے اندر اگر سورج نہ ہو، سورج کی یہ روشنی نہ ہو، تو اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس دنیا کے اندر زندگی حیات ختم ہو جائے گی۔ یا اسی طریقے سے اس کائنات پر جو حیاتی اور زندگی آپ کو نظر آتی ہے، اس میں پانی کا کتنا بڑا کردار ہے۔ اگر 1 منٹ کے لیے آپ پانی کو ہٹا دیں تو یہاں پر جتنے بھی زندہ ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو آیا یہ پانی کا یہ اثر ہے، سورج کا روشنی کا یہ اثر ہے، فلاں چیز کا یہ اثر ہے؟ آیا یہ جتنے بھی اسباب جو ہم فطرتاً اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، آیا ان اسباب کی کوئی تأثیر ہے؟ نہیں ہے۔ یا ان اسباب کی طرف اگر اس تأثیر کی نسبت دی تو نعوذ باللہ ہم مشرک ہو جائیں گے، ہم خدا کے مقابلے میں دوسرا رب بنانے والے ہوں گے، ارباب المتفرقون کے مصداق بن جائیں گے، یا نہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ تو ہر سلیم الفطرت انسان، کہ بہت زیادہ میں یہاں پر رکنا بھی نہیں چاہ رہا، لیکن اہم بات بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہر سلیم الفطرت انسان اس چیز کو مانتا ہے کہ بھئی اس دنیا کے اندر اسباب و مسببات کا سلسلہ تو ہے۔ اس اسباب اور مسببات کے سلسلے کا تو کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ انسان اپنی فطرت، اپنے ضمیر، اپنے وجدان کی طرف اگر ایک لمحہ نگاہ کرے تو اس بات کی بالکل تصدیق کرے گا۔ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئیں اور بعض اشیاء کی سببیت اور علیت کا انکار کریں۔ سببیت خود انسان اگر بیدار ضمیر ہو، اپنے اندر، اپنے باطن اور اپنے وجود کے اندر اگر نگاہ کرے تو انسان اس چیز کی تصدیق کرے گا کہ خدا نے متعال نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں کے لیے سبب بنایا ہے۔ مثلا اور تمام چیزیں چھوڑیں، فقط آپ اپنے ذہن کی طرف توجہ کریں، آپ اپنی عقل کی طرف توجہ کریں، آپ اپنے نفس اور روح کی طرف توجہ کریں۔ یہ جو آپ اپنے ذہن میں مختلف تصورات بناتے ہیں، یہ جو مختلف صور ذہنیہ بناتے ہیں، یہ جو جتنے بھی تصورات ہیں، خود ان تصورات کی نسبت آپ کا نفس، آپ کا روح سببیت رکھتا ہے یا نہیں؟ یعنی دوسرے لفظوں میں ان تصورات کو اپنے ذہن میں آپ نے بنایا ہے یا کسی اور نے بنایا ہے؟ بھئی یہ آپ کے تصورات ہیں نا، ان تصورات کو آپ نے جنم دیا ہے نا، یا اس کا کوئی انسان انکار کر سکتا ہے؟ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان ہو اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا کہ میرے ذہن میں جو مختلف تصورات بنتے ہیں ان تصورات کو میں بناتا ہوں، بس میں ان تصورات کی نسبت سے سببیت رکھتا ہوں۔ اس کا کون انکار کرے گا؟ خب جو بھی سلیم الفطرت انسان ہے، جو بھی عقل رکھنے والا انسان ہے، اس کا تو انکار نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ آپ کو اس کے ذہن پر شبہ اور شک ہو۔ یہ واضح چیز ہے، فطری چیز ہے، وجدانی چیز ہے، ہر شخص اپنے ضمیر کی طرف رجوع کرے اس چیز کی تصدیق کرے گا۔ خوب آیا یہاں پر اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ میں اپنے ذہنی تصورات کے لیے سبب ہوں، تو کیا یہ بندہ مشرک ہو جائے گا؟ اگر کسی چیز کی سببیت کی نسبت انسان نے کسی اور چیز کی طرف دی، آیا یہ خدا کے مقابلے میں رب بنانا ہے؟ آیا خدا کی توحید سے روگردانی ہے؟ آیا یہ ارباب المتفرقون والا عقیدہ ہے؟ آیا یہ وہی مشرکین والا عقیدہ ہے؟ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان، کوئی بھی مسلمان ہو، کوئی بھی عقل رکھنے والا انسان ہو، اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ واضح سی چیز ہے۔ اچھا ایک اور شاہد بھی ذکر کر دوں آپ کو، اس عالم مادیات کے اندر کبھی کبھار ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر مختلف اسباب میں تزاحم ہو جاتا ہے، ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اور یہ تو واضح سی چیز ہے۔
خب اگر ان اسباب کے اندر سببیت نہیں ہے اور خداوند متعال ہر امر کو مستقیم اور ڈائریکٹ طریقے سے خود انجام دیتا ہے، تو پھر یہ ٹکراؤ کیا ہے؟ آیا خداوند متعال کے ارادوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے کیا؟ خداوند متعال کے ارادوں میں تو ٹکراؤ نہیں ہے، تضادم نہیں ہے، لیکن اس عالم مادیات کے اندر، اس دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کتنی جگہوں پر مختلف اسباب کے درمیان تضادم ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے۔ خب اس کا مقصد یہ کہ خدا کے ارادوں میں ٹکراؤ ہے، تو یہ تو نہیں ہے نا۔ یہ بھی ایک واضح منبع ہے کہ اگر انسان توجہ کرے اور اس کو چھوڑیں، قرآن مجید یہ تو واضح سی چیزیں ہیں، اگر ان کو بھی کوئی نہ مانے تو قرآن مجید کو آپ اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید واضح طریقے سے مختلف امور کی نسبت مختلف اسباب کی طرف دیتا ہے۔ ایک آیت تو میں نے آپ کے سامنے اس دن بھی پڑھی تھی، فالمدبرات امرا۔ اور اس کے علاوہ مثلا سورہ مریم کی اس آیت کو میں بعد میں بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا، 17 سے 19 نمبر آیات تک، یہ بعد میں بھی پڑھوں گا، لیکن ابھی بھی اشارہ کر رہا ہوں کہ جب جناب مریم کی طرف اس فرشتے کو، کہ اعلیٰ روایات کے مطابق، تفاسیر کے مطابق وہ جبرائیل ہے، خداوند متعال نے بھیجا، جب جناب مریم کے سامنے آتا ہے تو جناب مریم کو کیا کہتا ہے؟ آیت کے اس الفاظ پر آپ توجہ کریں، یہ 17 سے آیات شروع ہوتی ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم کی طرف اپنے روح کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ایک مکمل بشر کی صورت میں اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ قالت، تو جناب مریم نے کہا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو تقی ہے، یعنی تیرے تقوی کا جو تمہارے ظاہر سے محسوس بھی ہو رہا ہے، نورانیت سے محسوس بھی ہو رہا ہے، اس تقوی اور نورانیت کا تقاضا یہ ہے کہ تو میرے قریب نہ آ۔ انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، من کا تمہاری بنسبت۔ قال، تو اس نے کیا کہا تھا خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے نے؟ انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، پیغام لایا ہوں۔ انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں، کیوں، کس لیے آیا ہوں؟ یہ آیت کا جملہ بہت اہم ہے، لِأَهَبَ لَكِ۔ جو بھی عربی گرامر پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ میں آیا ہوں کیوں؟ لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ میں تمہیں ہبہ کروں، میں تمہیں تحفہ دوں، میں تمہیں دوں غلامن زکیہ، ایک پاک بچہ، ایک پاک غلام۔ اللہ، غلام یعنی وہی لڑکا، بچہ۔ تو یہاں پر یہ خود وہ جو خدا کا رسول بن کر آیا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا تمہیں دے رہا ہے، یہاں پر کہہ رہا ہے لِأَهَبَ لَكِ، میں تمہیں ہبہ کروں، میں تمہیں دینے آیا ہوں غلامن زکیہ۔ اللہ اکبر، کہ اس کے بارے میں بعد میں انشاءاللہ مفصل گفتگو کروں گا، لیکن یہ آیت نمبر 19 میں جو سورہ مریم میں ہے، یہاں پر اس غلام کے ہبے کرنے اور دینے کی نسبت یہ رسول یعنی جبرائیل اپنی طرف دے رہا ہے۔ بس قرآن واضح طریقے سے بعض چیزوں کو بعض چیزوں کے لیے سبب مانتا ہے، تبھی نسبت دیتا ہے۔ لہذا اگر کسی چیز کو کسی اور چیز کے لیے ہم نے سبب مانا تو ہم مشرک نہیں ہیں، یہ توحید اور شرک کا معیار نہیں ہے۔ قرآن مجید انسان کے وجدان اور ضمیر اور انسان کی عقل کے یہ بالکل برخلاف بات ہے کہ آ کر انسان کہے کہ اگر کسی نے کسی سبب کو مان لیا تو اس کا مقصد ہے کہ وہ مشرک ہو گیا۔ نہ، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہے اور انسان کی عقل کے بھی خلاف ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات ہیں کہ انشاءاللہ میں بعد میں ذکر کروں گا۔ یا مثلا آپ سورہ توبہ میں دیکھتے ہیں، خدا نے متعال کہتا ہے کہ تم لوگ ان سے قتال کرو، قاتلوہم، ان کے ساتھ قتال کرو، یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے۔ یہاں پر دیکھیں ہاتھ بھی سببیت رکھتے ہیں۔ اچھا، اگر اس طریقے سے ہے، بعض چیزیں بعض چیزوں کے لیے سبب بن سکتی ہیں اور ان کی طرف اگر ہم نسبت دیں تو کسی قسم کا شرک بھی نہیں ہے، کسی قسم کا کفر بھی نہیں ہے، تو پھر مشرکین میں اور اس عقیدے میں کیا فرق ہوگا؟ میں پہلے بھی بیان کر چکا تھا، مشرکین اور ان لوگوں کے عقیدے میں بنیادی طریقے سے جو تفاوت ہے اور فرق ہے وہ یہ والا فرق ہے کہ مشرک کہتا ہے کہ خدا نے بنا کر اپنے آپ کو سائڈ پر لگا دی،
اب یہ مستقل ہے، اب یہ خود ہے، سب کچھ یہ سبب ہے، جو کچھ کر رہا ہے وہ سبب کر رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں یہ توحید ربوبی کے خلاف ہے۔ توحید ربوبی کا مقصد یہ ہے کہ اس کائنات کو خدا نے بنایا ہے، بعض چیزوں کے لیے سبب بھی قرار دیا ہے، لیکن ان چیزوں کو جو دوسری چیزوں کے لیے سبب بنانے والا ہے، وہ سبب بنانے والا بھی خدا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ سبب بنا کر چھوڑ دیا اور اب خود سائیڈ پر بیٹھ گیا، نہ، ہر سبب اسی وقت اپنی سببیت کو ظاہر کرے گا جب خداوند متعال کی طرف سے اس کو اذن ملے گا۔ اذن ملے گا یعنی کیا؟ اجازت ملے گی یعنی کیا؟ یعنی ہر سبب کو خدا کہے گا چل بھائی تو یہ کام کر، نہ، اذن ملے گا یعنی خداوند متعال کی طرف سے اس کو فیض ملے گا، اذن ملے گا یعنی خداوند متعال کی طرف سے اس کو حول و قوت ملے گی، اذن ملے گا یعنی خداوند متعال کی طرف سے اس کو طاقت ملے گی۔ جب تک اس کو حول و قوت الہی نصیب نہیں ہوگی تب تک کوئی بھی سبب اپنی سببیت کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ خوب یہ ہے توحید ربوبی۔ یہاں پر آپ نے دیکھا، یہاں پر نہ سبب کے سببیت کا انکار کیا اور نہ ہی نعوذ باللہ خدا کو ربوبیت سے ہٹایا گیا۔ یعنی در عین حال کے سبب سببیت رکھتا ہے، تأثیر رکھتا ہے، لیکن اس کی تأثیر مربوط ہے خدا کے حول و قوت سے۔ اگر خدا اس کو حول و قوت دے گا تو وہ تأثیر رکھے گا، اگر خدا اس کو طاقت دے گا تو وہ سببیت دکھائے گا، وگرنہ سببیت نہیں دکھائے گا۔ اچھا، آیا اس کا مقصد یہ ہے کہ بس سبب ہیچکارے، سبب کا کوئی بھی رول نہیں ہے؟ نہ، سبب سببیت رکھ رہا ہے، لیکن اس کی سببیت اذن الہی کے ساتھ ہے۔ میں نے بہت سارے گروپوں پر ایک بحث کی ہے کہ انشاءاللہ اس کو میں آگے چل کر یہاں پر توحید و شرک کے معیار میں تفصیل سے بھی بیان کروں گا۔ قرآن مجید میں دو اصطلاح استعمال ہوئے ہیں، ایک من دون اللہ یا مع اللہ، اور دوسرا اصطلاح ہے باذن اللہ۔ اس مشرک اور مومن کے درمیان بنیادی جو فرق ہے وہ ان دونوں چیزوں کا ہے۔ مشرک خدا کے علاوہ دوسروں کو مع اللہ، خدا کے ردیف میں، اس کے مقابل میں لے کر آتا ہے، اس کے برابر لے کر آتا ہے۔ لیکن جو مسلمان سبب کو مانتا ہے، مسلمان جو وسیلے کو مانتا ہے، وہ اس سبب کو، اس وسیلے کو باذن اللہ قرار دیتا ہے۔ بس اگر کسی نے کسی شے کو سبب یا وسیلہ مانا اور عقیدہ یہ رکھا کہ یہ باذن اللہ ہے، یہ عین توحید ہے، یہ اصلاً ربوبیت خدا ہے، یہ ربوبیت خدا کو ماننا ہے۔ اور یہاں سے سمجھیں جو میں نے کل ایک جملہ کہا تھا اور سورہ یونس کی آیت میں بھی کہا تھا جملہ، اس آیت کا ترجمہ بھی کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خداوند متعال نے اس کائنات کو بنایا اس طریقے سے کہ اس پوری کائنات میں شفاعت کے علاوہ خداوند متعال کوئی کام نہیں کرتا۔ پوری کائنات کے اندر شفاعت جاری ہے۔ خوب پوری کائنات کے اندر شفاعت جاری ہے یعنی کیا؟ خوب آپ جا کر دیکھیں، شفاعت کہتے ہیں کہ شفا سے نکلا ہوا ہے، شفا جوڑے کو کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں وطر ہے یعنی طاق، جوڑے کے مقابلے میں شفا یعنی جوڑا۔ خوب شفاعت اسی سے ہے، جوڑا یعنی کیا؟ یعنی ایک سبب ناقص ہوتا ہے اور اس سبب ناقص کے ساتھ جب دوسری چیز مل جاتی ہے، تو جب دوسری چیز اس کے ساتھ ملتی ہے تو یہ مکمل سبب کی صورت اختیار کرتا ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان من، شفاعت یہ ہے ایک ناقص سبب ہو اور اس ناقص سبب کے ساتھ ایک دوسری چیز ملے تاکہ جوڑا بنے، پھر یہ جب جوڑا بن جاتا ہے تو اپنا اثر دکھاتا ہے۔ خوب اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ یہ جو ہم قیامت کے دن بھی کہتے ہیں کہ شفاعت ہوگی، شفاعت ہوگی، یعنی کیا؟ یعنی ایک مومن اپنے ساتھ ایک ناقص سبب لے گیا ہے، سعادت کے لیے جو ایک کامل سبب ہونا چاہیے تھا وہ اس کے پاس نہیں تھا، یعنی ایمان لے کر آیا ہے لیکن اعمال میں اس بندے کے ساتھ بہت زیادہ کوتاہی ہوئی ہے، اعمال اس طریقے سے نہیں ہے، لہذا اس کا سبب ناقص ہے۔ اب اس ناقص سبب کے ساتھ
شافع کی شفاعت مل کر ایک جوڑے کی شکل اختیار کرتی ہے. جب یہ جوڑا بنتا ہے تو انسان کا وہ سبب مکمل ہو جاتا ہے اور اس کو شفاعت اور وہ سعادت نصیب ہوتی ہے. خب شفاعت کا یہ تصور ہے. شفاعت یہ ہے نہ کہ جس کے پاس اصلا ناقص سبب بھی نہ ہو. انشاءاللہ شفاعت کے بارے میں گفتگو ہوگی، یہاں پر میں زیادہ نہیں جا رہا، لیکن شفاعت میں مہم نقطہ یہی ہے کہ شفاعت اسی کی ہوگی جس کے پاس ناقص سبب ہو. ناقص ادھورا سبب ہے. حالانکہ وہ ادھورا اور ناقص سبب کیا ہے؟ حد عقل ایمان. حد عقل اس کے پاس ایمان ہے، ایمان کو وہاں تک لے کر جائے. اب اگر اعمال وغیرہ میں کمی کاستی رہ جاتی ہے تو شفاعت اس کے ساتھ مل کر اس کو جوڑا بناتی ہے. جب یہ جوڑا بن جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شفا، یعنی جوڑا. خب یہ جوڑا اس کی سعادت کا ضامن بنتا ہے. عیناً یہی شفاعت کا جو تصور ہے، میں نے کہا پوری کائنات کے اندر جاری ہے. خداوند متعال نے ہر امر میں جتنے بھی امور ہیں، اس کائنات کی تدبیر اس طریقے سے چلائی ہے کہ بعض چیزوں کے لیے سبب بنایا ہے. لیکن یہ سبب بتنائی اکیلا دیکھا جائے، خدا سے کاٹ کر دیکھا جائے تو یہ ناقص ہے. یہ سبب ناقص ہے، یہ کبھی بھی اثر نہیں رکھے گا. یہ سبب اسی وقت اثر رکھے گا جب باذن اللہ کی صورت میں حول و قوت الہی اس کے ساتھ ضمیمہ ہوگا تو یہ سبب کامل ہوگا اور اپنا اثر دکھائے گا. اور یہی چیز ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں. مثلا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آگ کا کام جلانا ہے. درست ہے، آگ جلانے کے لیے سبب ہے، لیکن اس کو اذن الہی کی ضرورت ہے. خب اگر اذن الہی نہ ہو تو بے شک آگ موجود ہوگی لیکن جلائے گی نہیں. مثلا حضرت ابراہیم، اتنے آگ جل رہی ہے، آتش ہے، اتنی آتش ہے، لیکن اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے لیکن آگ اس کو نہیں جلا رہی. یہاں سے پتا چلا کہ آگ مستقل سبب نہیں ہے. آگ جلائے گی جب باذن اللہ اذن الہی اس کے ساتھ ضمیمہ ہو، حول و قوت الہی اس کے ساتھ ضمیمہ ہو. جب تک حول و قوت الہی اس کے ساتھ ضمیمہ نہیں ہوگا، ملے گا نہیں، تب تک یہ آگ نہیں جلا سکتی. اسی طریقے سے کھانے کا، غذا کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کی بھوک کو مٹائے. لیکن اگر ایک ولی خدا کسی کو بد دعا کرے کہ اس غذا کے ذریعے سے تمہارا کبھی بھی پیٹ نہ بھرے، تو تاریخیں اٹھا کر دے کہ ایسے لوگ بھی گزرے کہ غذا کھا کھا کے ان کا پیٹ پھٹنے والا ہو جاتا تھا لیکن ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی تھی. اب یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کھانا فقط انسان کی بھوک کو نہیں مٹاتا. اور یہی ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ ہو گئی شفاعت تکوینی. یعنی ہر سبب ہے، تاثیر رکھے گا، لیکن جب تک اس کے ساتھ اذن الہی، حول و قوت الہی ضمیمہ نہیں ہوگا تب تک وہ سبب اپنا اثر نہیں دکھائے گا. اور یہی معنی تھا وہ جو میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا، سورہ یونس کی جو میں نے آیت پڑھی تھی نا، وہاں پر تدبیر کے ساتھ اس شفاعت کا تذکرہ. وہاں پر ظاہر میں تو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا نا، یہ کیا بات چل رہی ہے خداوند متعال کی ربوبیت کی، بات چل رہی ہے خداوند متعال کے تدبیر کی. وہاں پر شفاعت کا کیا مقصد؟ یہ جو سورہ یونس کی 3 نمبر آیت میں نے پڑھی تھی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. تمہارا رب وہ اللہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 3 مراحل میں خلق کیا، اس کے بعد عرش تدبیر پر مستقر ہوا. یدبر الامر، یہ خدا ہے جو ربوبیت کرتا ہے، یہ خدا ہے جو تدبیر کرتا ہے. لیکن اس یدبر الامر کے فوراً بعد آیا ما من شفیع الا من بعد اذن. کوئی بھی شفیع نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اذن الہی کے بعد اپنا اثر دکھائے گا. خب یہاں پر میں نے کہا کہ کیا ربط ہے اس تدبیر الہی کا اس شفاعت کے ساتھ؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر شفیع سے مراد شفیع تکوینی ہے. درست ہے، تدبیر ہم کرتے ہیں، کائنات کی ربوبیت ساری چلانے والا میں خدا ہوں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کائنات میں اسباب نہیں بنائے. ہر سبب خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنی حقیقت ہستی کے ساتھ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جب تک وہاں سے اذن، حول، قوت وہاں سے نہیں ملے گی میں کارساز نہیں ہوں. خود یہ ہے ما من شفیع الا من بعد اذن. واقعاً اس شفیع کا تعلق تدبیر الہی کے ساتھ ہے، ربوبیت الہی کے ساتھ ہے. رب میں ہوں لیکن میری بارگاہ میں شفیع بھی ہے. رب میں ہوں، چلانے والا میں ہوں، لیکن میری بارگاہ میں اسباب بھی آتے، وہ شفیع بن کر آتے.
اللہ اکبر. دیکھیں قرآن مجید کتنا خوبصورت انداز سے بیان کر رہا ہے. یہاں سے پتہ چلا کہ شفاعت کا عقیدہ توحید ربوبی کے برخلاف نہیں، بلکہ عین توحید ربوبی خدا، یعنی یہ نہ مشرکوں کی طرح بنو کہ خدا کو اور اسباب کو بالکل مستقل کر کے ایک دوسرے سے کاٹ دو، نہیں تم ان لوگوں کی طرح بنو کہ کسی بھی سبب کی سببیت کا انکار کر دو. یہ توحید نہیں ہے. ایک اس طرف غلط ہے، ایک اس طرف غلط ہے. راہ مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یہ کہ تدبیر کرنے والا ایک ہے. کیوں تدبیر کرنے والا ایک ہے؟ اس لیے کہ سبب ساز وہی ہے، سبب بنانے والا وہی ہے. کیوں تدبیر کرنے والا ایک ہے؟ اس لیے کہ جب تک وہ سبب کو اذن نہیں دے گا سبب اپنا اثر نہیں دکھائے گا. یہ ہے توحید ربوبی. توحید ربوبی یعنی یہ. پس اسباب کے بارے میں اگر نقطہ نگاہ انسان کی دید یہ ہو کہ خدا نے اس کو سبب بنایا ہے، اگر سبب بنایا ہے اور وہ سبب بھی باذن اللہ اپنی تاثیر دکھا رہا ہے، اب اگر میں سبب کے پیچھے گیا تو میں مشرک نہیں ہوں، بلکہ عین توحید ہے. قرآن مجید اسی کو توحید کہتا ہے. قرآن مجید کی نگاہ میں توحید یعنی یہی. اچھا یہ وقت میرا ختم ہو گیا، لیکن ایک اہم نقطہ جو یہاں پر انشاءاللہ خدا متعال نے توفیق دی تو کل کے بحث میں چلائیں گے، وہ یہ ہے کہ آیا اسباب عادی اور اسباب غیر عادی یہ بھی کوئی تفاوت رکھتے ہیں کیا آپس میں؟ ان میں بھی فرق ہے کیا؟ کیونکہ یہ جو ظاہری لوگ ہیں بہت سارے جو مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اسباب عادی کو تو ہم مانتے ہیں، اسباب عادی شرک اور کفر کا معیار نہیں ہے، لیکن غیر اسباب عادی کی طرف اگر آپ چلے گئے تو یہ شرک ہو جائے گا. کہ انشاءاللہ یہ مہم نقطہ ہے. اس وقت سلفی اس نقطے کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں اور توحید اور شرک کا معیار اس چیز کو قرار دیتے ہیں، لیکن میری آج کی گفتگو سے الحمدللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس بات کا جواب کیا ہے. توحید اور شرک کا معیار کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ سبب عادی ہے یا غیر عادی ہے. توحید اور شرک کا معیار یہ ہے یا من دون اللہ عقیدہ رکھتے ہو یا باذن اللہ عقیدہ رکھتے ہو. اگر باذن اللہ عقیدہ رکھ کے انسان سبب کے پیچھے جائے، وہ چاہے سبب عادی ہو چاہے سبب غیر عادی ہو، یہ کفر کا باعث نہیں ہے. لیکن اگر من دون اللہ عقیدہ رکھ کے خدا کے مقابلے میں سبب کو جان کر تم سبب کے پیچھے جاؤ، چاہے سبب عادی ہو چاہے سبب غیر عادی ہو، یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے. معیار یہ نہیں ہے کہ سبب عادی ہے یا غیر عادی ہے، معیار یہ ہے کہ یہ من دون اللہ یا باذن اللہ ہے. کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل کل عرض کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.